السلام علیکم پیارے بچوں اینڈ ویلکم ٹو اوور چینل اردو کڈ اسٹوریز۔ تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی مزیدار کہانی۔ تو سننے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے سنتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ کہانی سننے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ آن لائن کہانیوں کے بکس لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر جائیں، وہاں سے آپ کو مزیدار کہانیوں کے بکس ملے گی آن لائن۔ تو آئیے سنتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، چین کے ایک شہر سے دو فرشتوں کا گزرا ہوا۔ راستے میں رات پڑ گئی، اس لیے انہوں نے وہیں قیام کا ارادہ کیا اور ایک امیر آدمی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ امیر آدمی نہایت بد اخلاق اور کنجوس تھا۔ اس نے رات ٹھہرنے کی اجازت تو دے دی، لیکن ان کو اپنی عالی شان مہمان خانے میں ٹھہرنے کے بجائے نیچے تہہ خانے میں ٹھہرا دیا، جو بہت ٹھنڈا، تاریک اور بدبودار تھا۔ وہ جگہ ان کی شایع نشان نہیں تھی، لیکن مجبوراً وہ ٹھنڈے اور سخت فرش پر لیٹ گئے۔ بزرگ فرشتے کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کروٹ لی تو نظر سامنے دیوار پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ دیوار میں ایک سوراخ ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور دیوار کی مرمت شروع کر دی۔ تھوڑی کوشش اور محنت سے وہ دیوار کے سوراخ کو بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب چھوٹے فرشتے کی آنکھ کھلی تو وہ بزرگ فرشتے کا یہ کام دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا، اس بددماغ شخص نے تو ہمارا ذرا لحاظ نہیں کیا، اور آپ ہے کہ اس کی ٹوٹی دیوار بھی مرمت کر دی۔ برخوردار حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بزرگ فرشتے نے مختصر جواب دیا۔ پھر وہاں سے نکل کر آگے چل پڑے۔ اگلے دن وہ ایک گاؤں پہنچے۔ وہ رات پڑنے پر وہیں قیام کا ارادہ کیا۔ وہ ایک غریب کسان کے گھر گئے اور ان سے رات گزارنے کے لیے جگہ دینے کی درخواست کی۔ کسان اور اس کی بیوی بہت خوش اخلاق، مہربان اور مہمان نواز تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے گھر کی سب سے اچھی جگہ ان کے سونے کے لیے خالی کر دی اور جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا کھانے کے لیے پیش کر دیا۔ آرام دہ بستر پر انہوں نے بڑے سکون سے رات بسر کی۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کسان کی اکلوتی گائے مری پڑی تھی۔ کسان اور اس کی بیوی اپنے گائے کے لیے رو رہے تھے، جو ان کا کل اثاثہ تھا۔ ان کا دودھ بیچ کر ہی گزر بسر ہوتی تھی۔ چھوٹے فرشتے کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ آپ نے یہ سب کیوں ہونے دیا، جبکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہی ایک گائے ان کا کل اثاثہ تھی؟ اس نے بزرگ فرشتے سے پوچھا۔ حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے۔ بزرگ نے صرف اتنا کہا اور وہاں سے نکل کر اپنی راہ پر چل پڑے۔ بتائیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلا شخص جس کے پاس ہم ٹھہرے تھے وہ بہت امیر تھا، پھر بھی آپ نے ان کی مدد کی اور اس کی ٹوٹی دیوار بنا دی، جبکہ یہ کسان غریب تھا اور گائے کے علاوہ اس کا کوئی آسرا نہ تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے پیش کر دیا، پھر بھی آپ نے اس کی گائے کو مر جانے دیا۔ چھوٹے فرشتے نے راستے میں پھر احتجاج کیا۔ حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، برخوردار۔ جب ہم امیر آدمی کے گھر ٹھہرے تھے تو میں نے دیکھا کہ تہہ خانے کی دیوار میں خزانہ دفن تھا، جو اس سوراخ سے ظاہر ہو رہا تھا اور باہر آ سکتا تھا۔ سوچو، اگر امیر آدمی کو وہ خزانہ مل جاتا تو وہ زیادہ بددماغ ہو جاتا، اس لیے میں نے اس خزانے کا منہ بند کر دیا۔ پھر جب ہم غریب کسان کے گھر ٹھہرے تو میں نے دیکھا کہ وہاں موت کا فرشتہ آیا ہے، جو کسان کی بیوی کی جان لینا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے التجا کی کہ وہ کسان کی بیوی کے بدلے اس گائے کی جان لے لے، کیونکہ کسان اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس کی ہر کام میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح میں نے کسان کو زیادہ بڑے صدمے سے بچایا۔ یہ حقیقت ہے کہ اکثر ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، نظر بھی دھوکہ دے جاتی ہے۔
جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے اور جلد بازی میں غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ اگر ہم اس مقام پر تھوڑا سا صبر کر لیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔